الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ میں اور آپ ہمارے برادر گرامی بھائی سلیم عبدالستار صاحب کے صاحبزادے مولوی حافظ حسن کے ختم قرآن تقریب میں جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن سے کرایا ہے کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انوارات ذاتیہ کا نزول ہوتا ہے. انوارات ذاتیہ، پوری دنیا میں اللہ کے انوارات اترتے ہیں لیکن وہ صفاتیہ ہوتے ہیں. مارکیٹ پر اللہ کا جو نور اترتا ہے اور جو تجلیات اترتی ہیں وہ اس میں رزاق سے تعلق رکھتی ہیں. کھیتوں پر جو اترتا ہے وہ اس میں باری سے تعلق رکھتا ہے. بچوں کی پیدائش کے وقت جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں وہ اس میں خالق سے تعلق رکھتا ہے. گناہگاروں کی معافی کے لیے جو انوارات اور تجلیات اترتی ہیں وہ اس میں غفور سے تعلق اور غفار سے تعلق رکھتا ہے. غرض ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ موقع با موقع انسانوں کے لیے ان کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کو وہ نعمت دی جاتی ہے. لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ذات الہیہ کی تجلیات اترتی ہیں. ایک زمان ایسا اور ایک مکان ایسا ہے. مکان خانہ کعبہ، لکھا ہے علماء کرام نے، خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کی پوری تجلی اترتی ہے. چنانچہ وہاں طواف کرنے والے دراصل اس تجلی کا طواف کر رہے ہیں. چلے حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں کہ اگر وہ دیواریں نہ بھی رہیں، اور بہت سے زمانے ایسے گزرے جس میں دیواریں گر گئیں، سیلاب سے گر گئیں یا اس سے گر گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ٹیلا ہی تھا، اس ٹیلے کا طواف کیا؟ دراصل وہ تجلیات الہیہ کا طواف ہوتا ہے، اللہ کی تجلی کا طواف ہوتا ہے. اس لیے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھنا خلاف ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری تجلی ہماری طرف متوجہ ہے. اور بادشاہ کو جب نیاز مندی پیش کی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی جاتی، نگاہ جھکا کر بات کی جاتی ہے.
جب بادشاہ سے مصافحہ کرنا ہوتا ہے پھر اس کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے، اس لیے استلام میں تو دیکھنے کی اجازت ہے۔ استلام دراصل سلام ہے، اور حجر اسود کا جو ہے ہاتھ لگانا یہ دراصل اللہ کا مصافحہ ہے۔ اس وقت تو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب آپ طواف کر کے نیازمندی پیش کر رہے ہیں تو نگاہوں کو جھکانا، سامنے رکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، خلاف ادب ہے۔ یہ ایک مکان ایسا ہے جہاں پوری تجلی اترتی ہے اللہ تعالی، اور رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں ذات الہی کی تجلیات اترتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے چونکہ اللہ کی ذاتی تجلیات کے نزول کا زمانہ ہے تو اپنی ذات میں سے نکلی ہوئی کتاب کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ شہر رمضان، یہ چونکہ اس میں تجلی ایسی ہے میری ذات کی آ رہی، انزل فیہ القرآن، میں اپنی کتاب بھی جو میری ذات میں سے نکلی اس مہینے میں نازل کر رہا ہوں۔ چنانچہ دو بار رمضان میں دو بار نزول ہوا، ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ بھی لیلۃ القدر تھی جب پورا قرآن مجید لایا گیا بیت العزت میں، اور دوبارہ جب پیغمبر سلام پر پہلی وحی آئی تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے 24 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، 24 وہ لیلۃ القدر تھی۔ چونکہ لیلۃ القدر منتقل ہوتی ہے اس لیے بعد میں پیغمبر سلام نے فرمایا یہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں دو حصے ہیں، ایک میں چاند پہلے نظر آتا ہے، ایک میں بعد میں، تو گویا کہ پورے 10 دن ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہاں طاق ہے تو وہاں جفت ہے، وہاں جفت ہے تو وہاں طاق ہے۔ اس لیے میرے مرشد تو فرمایا کرتے شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی کی لیلۃ القدر رہ جائے اور اپنے علاقے میں، اور اگلے دن پھر یوں دعا کر لے اللہ میری تو رہ گئی تھی، میں رات اٹھ نہ سکا یا بات نہ کر سکا، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ وہیں سے تجلیات اور وہیں سے انوارات کا پارسل یہاں بھیج دیجیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آج کو ویسے ہی آن لائن بہت کام چل رہا ہے، بڑی سے بڑی چیز آن لائن آتی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت ایڈوانس نظام ہے۔ یہ جتنا بھی نظام ایڈوانس جا رہا ہے یہ اس آخرت کے نظام کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں ہے کہ جی بٹن دبایا بجلی آ گئی، یہاں سے فون کیا فوراً پہنچ گیا۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کبھی پرواز کے لیے زور بھی لگانا پڑا؟ انہوں نے کہا ایک بار۔ کب؟ کہا میں سدرۃ المنتہا پر تھا، یہ مقام ہے جبریل السلام کا، اور وہیں وہ 70,000 فرشتے ہیں جو لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور اللہ نے صرف لیلۃ القدر کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، کوئی کام نہیں۔ تو میں وہاں تھا، مجھے آرڈر ملا کہ جلدی کر، میرے یوسف کو پانی میں گرنے نہ دینا، اور ادھر بھائیوں نے یوسف کی رسی کاٹ دی تھی۔ میں وہاں سے چلا، کتنا فاصلہ ہے؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال، اور پہلے آسمان کی چوکھٹ جو ہے اتنی بڑی ہے کہ 500 سال، اور پھر اس سے دوسرے آسمان تک 500 سال، اور پھر اس سے اگلی چوکھٹ 500 سال، آپ شمار کرتے جائیں، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا جہاں جانا ہے وہ 500 سال، اور اوپر اس اللہ کا جو عرش ہے وہ 500 سال۔ حدیث میں حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بار مجھ سے نکلوایا تھا کہ یہ کل عدد نکالو کتنا بنتا ہے، آپ نکال لینا۔ 500 سال کا فاصلہ زمین آسمان، اور وہ آگے ہزاروں میں کا۔ اس وقت مجھے زور لگانا پڑا کہ رسی کٹ چکی تھی اور وہ گرنے والے تھے، اور میں 600 پر میں نے اپنے کھولے اور میں پہنچا، اور میں نے پکڑ کر ان کو پتھر پر بٹھا دیا اور تسلی دی، تسلی رکھنا، ایک دن آئے گا تو اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت بتاؤ گے۔ قرآن مجید میں صاف نص موجود ہے۔ کتنا ایڈوانس نظام ہے، تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا مہینہ جو اللہ کے انوارات کے ذاتی انوارات کے نزول کا مہینہ ہے،
اس میں اللہ نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا جو ان کی ذات میں سے نکلی ہے، اور جو معجزہ ہے، یہ عجیب بات ہے، کتابیں تو پہلے بھی نازل ہوئی لیکن کسی کتاب کو معجزہ قرار نہیں دیا گیا، اس کو معجزہ قرار دیا گیا، یہ معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن البشر، فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی معجزہ دیا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، انما اوتیت وحیا من اوحی اللہ الیہ، لیکن مجھے بطور معجزے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، فرجو اکون اکثرهم تابع یوم القیامہ، مجھے امید ہے قیامت کے دن میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ میرے بعد بھی برقرار رہے گا۔ اپنا کام دکھاتا رہے گا، معجزہ کام دکھا رہا ہے، آج بھی قرآن مجید اپنا کام دکھا رہا ہے کہ قرآن مجید کے انوارات کے ذریعے ظلمتیں دور ہو رہی ہیں، یہ جو بڑھتا جا رہا ہے کام، انوارات سے ظلمتیں دور ہو رہی ہیں، اور جب ظلمت دور ہوتی ہے حق کا راستہ نظر آ جاتا ہے، حق کا راستہ، ظلمت قدوں میں، کفر قدوں میں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تصور میں نہیں ہے وہاں پر۔ اب جاؤ دیکھو دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن اپنا نور پھیلاتا ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے ساتھ فرشتوں کا خاص تعلق ہے، یاد رکھو بہت خاص تعلق ہے، ادھر تلاوت شروع کی اور ادھر فرشتے آنے شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے جب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں دن کو فرشتہ بننے کا حکم دیا ہے اور رات کو قرآن سننے کا حکم دیا ہے کہ دن کو فرشتے بن جاؤ روزہ رکھ کر، تو رات کو جب ہمارا قرآن سنو گے تمہاری روح اس لائق ہو جائے گی کہ قرآن کے انوارات کو جذب کر سکے، صلاحیت پیدا کی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو مہینہ پائے روزہ رکھے، روزے میں فرشتہ ہو جاتا ہے کیونکہ روزے تقوی والے ہیں نا، تقوی نام کیا ہے، کہتا بڑا فرشتہ ہو گیا، یعنی گناہ نہیں کرتا فرشتہ ہے، بہت فرشتہ صفت انسان ہے، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں کرتا۔ تو روزے کی خاصیت یہ ہے کہ انسان سے گناہ چھڑوا دیتا ہے، نہ بھی چھوڑنا چاہے تو روزہ چھڑوا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ اللہ لکھا ہے کہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے یہ خالی ہو تو نفس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، اور یہ بھرا ہو تو نفس بھوکا ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات فرمائی، اگر پیٹ خالی ہو تو نفس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، وہ نہ دیکھنا پسند کرے گا، نہ سننا پسند کرے گا، نہ بولنا پسند کرے گا، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ کا پیٹ بھرے گا تو نفس بھوکا ہو جائے گا کہ مجھے دکھاؤ، مجھ سے بلواؤ، مجھے کچھ سلاؤ، کوئی نالیتی کراؤ۔ اب جو ہی آپ کا پیٹ بھرے گا نفس بھوکا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ روزے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ خالی ہے تو آپ کا نفس آپ سے کسی گناہ کا تقاضا نہیں کرتا، اور مسٹر شیطان تو ویسے ہی بند ہے، شیطان وہاں بند ہو گیا اور یہ ویسے ہی کمزور ہو گیا۔ آپ فرشتے بن گئے، رات کو نماز میں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی روح قرآن کے انوارات کو جذب کر رہی ہے، اور قرآن کے انوارات ایسے انوارات ہیں کہ جن میں رجعت نہیں ہے۔ یہ خاص بات بتا رہا ہوں، رجعت کسے کہتے ہیں کہ انسان کو ذکر اذکار کرتا ہے، شیطان کے پاس ایسا فن ہے اس کے اثرات کو الٹ دیتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کتنے لوگ لمبے لمبے وظیفے کے پاگل ہو گئے، شیاطین پیچھے لگ گئے، نماز روزے سے بھی چلے گئے۔ بہت سے لوگ کیس آتے ہیں، شیطان کے پاس فن ہے، کیونکہ سارے فنون اس کو دیے نا، اللہ کے تعالیٰ کے مقابلے بڑا ہے، ہتھیار پورے دیے، لے ہتھیار استعمال کر۔ لیکن خود ہی کہہ دیا کہ اللہ تیرے عباد مخلصین کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ مخلص کون ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے، مخلص خلاصی والا کون؟ جو مخلص ہو، جو اپنے ہر کام میں جس کے اخلاص ہوتا ہے اس پر اس کا داؤ نہیں چلتا، کیونکہ وہ مورا کے ساتھ ہر کام میں رابطہ رکھتا ہے۔ توکل والے پر چلتا نہیں ہے۔ علی ربی میں توکلون، اس کی شیطان کی سبیل نہیں ہے متوکل شخص پر، کیونکہ اس کا تکیہ ہی مولا پر ہے، اس کا بھروسہ ہی مولا پر ہے۔ اس طرح توکل کی شان انسان میں اگر پیدا ہو جائے تو شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے، تو نفس کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ جب شیطان اتنی بڑی جو اپنی بظاہر طاقت رکھتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ مخلص اور متوکل، سن لو، مخلص اور متوکل
ان دو شخصوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ مخلص کون ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے، ہر کام میں اس کے اخلاص ہوتا ہے، ہر کام اس لیے کرتا ہے مولا کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان آیا، شیطان کو بند کر دیا کہ تیرا کام نہیں ہے، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے میں بدلہ دوں گا۔ الصوم لی کا مطلب کیا ہے کہ اخلاص کی جو شان اللہ نے روزے میں رکھی ہے کسی عبادت میں نہیں ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی تفسیر میں، کیا صوم لی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور بندے کے درمیان روزہ ایک راز ہے۔ اخلاص، ایسا اونچا اخلاص، ایسا اونچا اللہ جانتے ہیں یا بندہ جانتا ہے، روزہ مخلوق نہیں پہچان سکتی اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ نمازی دیکھ لیں گے نماز پڑھتا ہے، میں نے دیکھا مسجد، میں نے حج پہ دیکھا حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، میں نے زکات دیتے دیکھا مدرسے کی رسید کٹا کے آ رہا تھا۔ روزے دار کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا صوم لی، اور دوسرا معنی لکھا ہے صوم لی کہ کسی بھی غیر اللہ کو ماننے والے نے اپنے بت کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر روزہ نہیں رکھا، خدا کے عاشقوں نے خدا کے نام پر روزہ رکھا ہے، روز زمین پر نہیں رکھا گیا۔ تو عاشق خدا کے جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ بھی اخلاص کی علامت ہے کہ مولا کے عاشقوں نے کہا کہ ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، حلال چیزیں اللہ تیرے نام پر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے تو اس سے تقوی آ جاتا ہے، اس سے تقوی اس لیے آتا ہے، تقوی کی مشق ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے، روزے میں تو ہر انسان کو وہ مقام مل جاتا ہے جس کو مقام احسان کہتے ہیں، انت عبداللہ کانک ترا، اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ ہر مومن کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، خلوت ہوتی ہے، کھانے کی چیز سامنے ہے، حالانکہ اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، 12 سال 13 سال 14 سال کا ہے، وہ پرانا عادی بھی نہیں ہے باتیں کرنے کا، نیا نیا بچہ ہے، دل چاہتا ہے جلدی سے پانی پی لوں، پیاس لگی ہے میں کھا لوں، تو اس کو کیا چیز روکتی ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فرماتے ہر مومن کو روزے میں مقام احسان نصیب ہو جاتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے، اتنا اونچے مقام پر، سبحان اللہ، ایک دم بڑی عجیب بات ہے، ایک دم وہاں لے جاتے ہیں، مقام احسان پر لے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں کھا پی رہا؟ کلی کر رہے ہیں، بڑی احتیاط سے کر رہے ہیں، یار ایسا نہ ہو پانی اندر چلا جائے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ مولا دیکھ رہا ہے۔ کیسے تقویٰ نہیں آئے گا؟ اور اسی پر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی روزے میں دل چاہتا ہے پیے پانی لیکن پیتا نہیں، فرمایا گناہ کے تقاضا آنے سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا، عمل سے ٹوٹتا ہے۔ تقاضا آئے عمل نہ کرے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر تقاضا ہی نہ آئے تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اب اس کے ساتھ قرآن کو جوڑا اللہ تعالیٰ نے، جن کو فرشتے بن گئے تقویٰ آ گیا، متقین ہو گئے اور فرشتے جیسے ہو گئے۔ اور رات کو کہا من قام رمضان، اب کھڑے ہو جاؤ، چلو قرآن پڑھنے والا قرآن سنائے، سننے والے قرآن سنیں۔ اب انوار، اب فرشتے آ رہے ہیں، فرشتوں خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اس لیے ہمیں بھی فرشتہ بنایا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو قرآن مجید کے انوارات صحیح معنی میں لینا، پورے پورے لینا، اس لیے کہا ھدی للمتقین، کہا قرآن نے شروع میں کہ قرآن ہدایت متقین کے لیے۔ کیوں کہا یہ لفظ؟ کہ جب انسان میں تقویٰ آتا ہے تب جا کر اس قرآن کے انوارات کھلتے ہیں انسان پر، تب محسوس ہوتا ہے کہ اس قرآن مجید میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ آج ہمیں جو محسوس نہیں ہوتا تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے ملیریا بخار ہے گناہوں کا، اس لیے ہمیں قرآن میں مٹھاس معلوم نہیں ہوتی، ہمیں قرآن میں چاشنی محسوس ہوتی، ہمیں حلاوت ایمانی محسوس نہیں ہوتی۔ حلاوت ایمانی کی یہی تعریف لکھی ہے۔ حلاوت ایمانی کا ویسے تو یہ لکھا ہے، حلاوت ایمانی بعد نے تو حصی کہا ہے کہ ایسے ایمان کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے، ہر عبادات کی مٹھاس، جس طرح کوئی کھانے کی چیز ہو۔ جس طرح سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے فرمایا کرتے تھے، اشرف علی میں جب اللہ کا نام لیو ہوں خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے، فرمایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا نام اوچو بر زبان می ربد، جب ان کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے، از بنے منہ جو اصل می شبد می ربد، کہا کہ ہر بال کے نیچے سے شہد کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، ایسی مٹھاس آتی ہے۔ لیکن چلو
یہ بہت اونچا مقام ہے، ہمیں حاصل نہیں. تو اس کا پہلا مقام کہ فرمایا استلزاز الطاعات، نیکی کرنے میں مزہ آئے. یہ مزہ آنا دلیل ہے اللہ نے آپ کو حلاوت ایمانی دے دی ہے، اس لیے مزہ آ رہا ہے. نماز میں مزہ آ رہا ہے، ذکر میں مزہ آ رہا ہے، تلاوت میں مزہ آ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تقوی میں ابھی ہم دور ہیں، تقوی حقیقت نہیں آئی. قرآن کے انوارات کو جذب کرانے کے لیے فرشتہ بنایا کہ دن کو فرشتے بن جاؤ، اب رات کو ہمارے دربار میں آ جاؤ. یہ سنت قرار دے دی. من قام علی رمضان ایمان و احتسابا، ایمان و احتسابا. حضرت سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ فرماتے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیام کرنا ایمان کی وجہ سے ہو، یعنی تیرا ایمان تجھے اس بات پر ابھارے کہ میں قرآن سنوں اور قرآن سناؤں. ایمان کا معنی ہے یعنی اس کی جو انشاء ہے، اس عمل کا جو منشا ہے اور اس عمل پر تجھے لانے والا تیرا ایمان ہو. لوگوں کی ترغیب کی وجہ سے نہیں، دکھانے کے لیے یار وہ کیا کہے گا، چلو یار تراویح پڑھ لیں، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. نہیں، آپ کا اندر سے بولے، ایمان لائے واحتساباً، اور پھر اللہ تعالی سے ثواب کی بھی طلب رکھے، ثواب طلب رکھے. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے ایک باب امام بخاری نے آخری باب باندھا ہے، باب النیت والحسبۃ، کہ نیت اور حسبہ، کہ اللہ کے لیے نیت کرے عمل کی اور اس سے ثواب کا طلبگار ہو. یہ دو چیزیں جمع کرو. حضرت سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جس عمل میں غیروں کے آنے کا اندیشہ ہے، رسول اللہ نے یہ دو چیزیں دے کر بتا دے، دو کام کر لو غیر کا دروازہ بند ہو جائے گا. دو کام تینوں میں، روزے میں، رات کے قیام میں. رات کا قیام تراویح سے شروع ہوتا ہے، تمام محدث سے لکھا ہے تراویح کی نماز سے شروع ہوا اور تہجد تک جاتا ہے. لما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے. تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی، وہ تہجد کی نماز ہے. کوئی آدمی کہا یہ تراویح ہے تو تراویح کیسے ہو سکتی؟ وہ تو غیر رمضان کا لفظ بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ غیر رمضان میں بھی تراویح قرار دے دیں اس کو، وہ تراویح تو آئی نہیں. تو من قام رمضان یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے. یہ تہجد نہیں، اس لیے کہ اگر تہجد کا انتظار رمضان میں کرنا ہو تو رمضان کی راتوں کو اور غیر راتوں کا کیا فرق ہے پھر بتائیے؟ یہاں تو دربار مغرب سے کھلا ہوا ہے، یہاں تو عشاء کے ساتھ ہی کھل گیا. آپ کو مغرب عشاء میں تھوڑا ریسٹ کرایا گیا کہ تھوڑے تکڑے شکڑے ہو جاؤ، کھا پی لو، اب آ جاؤ ہمارے دربار میں، آؤ عشاء پڑھتے ہی تراویح کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پیغمبر سلام نے بھی 3 دن یہ کیا، خلفائے راشدین کے زمانے سے ہوتا ہے، آج تک ہوتا آ رہا ہے فوراً، کیونکہ تہجد تو شب آخر میں ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب آخر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی شفا مانگنے والا، کوئی دعا مانگنے والا ہے. رمضان کی راتیں ایسی نہیں ہیں، یہاں پر تو مغرب ہوتے ہی رات کی انوارات اور تجلیات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے حضرت شیخ حضرت مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا کہ جلدی افطار کرنے کا اس لیے حکم ہے کہ جلدی سے افطار کر لو، کیونکہ رات شروع ہو گئی، اب دوسرے قسم کا نور آ رہا ہے، دن کے انوارات کا دروازہ بند ہو رہا ہے، رات کا کھل رہا ہے، جلدی سے کھا لو، کھا پی کے تکڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہاں تمہیں قیام کرنا ہے. روزے میں تو تم سو سکتے ہو، لیکن یہاں تو تمہیں قرآن کے لیے قیام کرنا پڑے. من قام، اور اس کے لیے کچھ کھلایا پلایا، یہ ان کی عطا ہے اور ہم پر فضل ہے. ایسا نہیں کہ تم کمزوری کے ساتھ کھڑے ہو اور تمہیں بھوک لگی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. من قام رمضان میں جلدی سے افطار کر لو، کیونکہ رات کا دربار شروع ہو چکا ہے. من قام رمضان، نے فرمایا کھجور کے اوپر بھی اس لیے کہا کہ کھجور پر افطار کرو، کیونکہ پھلوں کے اندر کھجور وہ پھل ہے جس کو قرآن مجید نے ایمان سے تشبیہ دی ہے. مثل کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلها ثابت
فروہا فی السماء، کہ جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے، یہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کا پھل بہت اونچا ہوتا ہے، اور جتنا پھل کسی کا اونچا ہوتا ہے اتنا طیب ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، زمین کی علائج اور دھوپ اور زمین کی جو ہے دھوپ اور گرد و غبار سے وہ پاک ہوتا ہے، جتنا اونچا پھل ہوتا ہے۔ اور میں اصلھا ثابت فروع فی السماء، کہ ایمان مومن کے دل میں ہوتا ہے اور اس کی شاخیں اللہ کے عرش کے اوپر پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طریقے پر یہ کھجور کا درخت ہے، فرمایا چونکہ ایمان سے مشابہ ہے تو روزے جیسی اہم بات کو فرمایا کہ جو تم میں افطار کرے فلیفطر علی تمر، وہ کھجور کے اوپر افطار کرے۔ راز رکھا ہے، یہاں پھل نہیں ہے، یہ بڑا خاص پھل ہے، کھجور کا پھل تو خاص پھل، بلکہ سحری کے بارے میں فرمایا سحری میں بھی کھجور کا ہے۔ نعم سحور المومن تمرتن، فرمایا کہ مومن کا بہترین سحری کھجور ہے، کھجور اس میں کھا لے، ایک آدھی کھجور کھا لے، کیونکہ یہ ایمان کے ساتھ مشابہت اس کی، یعنی پھل بھی وہ تجویز فرمایا آپ نے، پہلے نمبر کھجور پر ہے، بعد میں نمک ہے، پانی ہے، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، یہ ایسی ہے جیسے پانی سے وضو کرو پھر تیمم ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فلیفطر علی تمر، فرمایا کہ کھجور پر افطار کرے۔ اور کھجور کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ مثالیں دی، ایک آدمی کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ دائیں ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں، جب احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے اس آدمی کے نام عمل میں درج کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ دے دو، قیامت کے دن وہ بھی تمہارے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ کتنی جگہ مثالیں دی رسول نے، کھجور کی کتنی مثالیں۔ مومن کی مثال بھی کھجور کے ساتھ دی کہ مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے، کہ جس مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اگر اس کی نیت صحیح ہو، کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے اب رات کے یہاں سے شروع ہو گیا تراویح کی نماز سے، من قام رمضان ایمان کے ساتھ احتساباً، تین چیزوں فرمایا، روزے میں بھی کیونکہ اس میں بھی غیر کے آنے کا اندیشہ ہے، عادت کے طور پر کر رہا ہے، عادت بن گئی، ان ملکوں میں جہاں چھوٹے سی رات دن ہوتا ہے، چھوٹا سا دن، وہ جاتے ہیں دفتر تو تب اندھیرا ہوتا ہے، آتے ہیں تو تب اندھیرا ہے، ان کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے روزے دار نہیں بنو گے، پہلے ہمیں یاد کرنا ہوگا، تمہارا ایمان تمہیں کہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے واحتساباً، اور پھر تم طلب ثواب، ہم سے ثواب کی امید کرو تاکہ تمہاری عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے۔ رات بھر تم رمضان میں جاگو، یہ جاگنا معتبر نہیں ہے، ایمان و احتساباً۔ رات بھر تم لیلۃ القدر میں جاگو، معتبر نہیں ہے، ایمان و احتساباً، کہ تیرا ایمان تجھے ابھارے، اور احتساباً اور ثواب کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں دو چیزیں خاص طور پر عطا فرمائی ہیں، دو چیزیں، ایک تقوی کی دولت اور دوسری قرآن کی دولت، یہ دو چیزیں خاص ہیں، یہ رمضان کا خاص تحفہ دو چیزیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے اول یہ فرمایا کہ ہم نے اسی لیے روزہ دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تم گناہ چھوٹ جائیں۔ جب گناہ چھوٹ جائیں گے تو پھر قرآن کا نور بھی تم پر کھلے گا، قرآن کی حقیقت کھلے گی، یہ جو کہ ہدی للناس، یہ حقیقی معنی میں تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، بینات من الہدی، اور واضح نشانیاں ہدایت کی اور واضح نشانیاں فرقان کی، پھر تمہارے دل میں فرقان دے دیا جائے گا، تمہارے دل میں ایسا نور دے دیا جائے گا، تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، پھر تم دیکھو گے روشنی ہوگی تمہارے پاس، تم کہو گے تم غلط کہہ رہا ہے، جو تو ہے نا غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میرا دل کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ بہت سے ہم نے لوگوں کو دیکھا جو عام لوگ ہیں جن کو علم بھی نہیں ہے، اگلے نے بات کی، نے کہا تو بالکل غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بات میرے دل میں آ رہا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، وہ دل کے نور نے پہچان لیا، حالانکہ اس کو معلومات بھی نہیں ہے، پہچان لے کے تو غلط کہہ رہا ہے۔ یجل نورا، نور آتا ہے، یہ فرقان ہے۔ اور رات کو اور قرآن مجید دیا، کس سے تعلق پیدا کرو، اس پر یہ ہمیں سبق ملتا ہے، قرآن مجید سے تعلق کے لیے رمضان عطا فرمایا ہے کہ دیکھو دن کو روزہ، رات کو قرآن کا نور لو، من قام رمضان، تراویح کی نماز پڑھو، یہ تراویح کی نماز شروع ہوتا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں پر تراویح کی نماز نہیں ہو رہی، جہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان چلا جائے گا، لیکن ہم پھر واپس وہیں چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم نکلتے ہیں۔
میرے مرشد فرمایا کرتے تھے پوری زندگی ایسے گزارو گے کہ دخول خروج میں گزارو گے، کہ گناہوں میں چلے جاؤ گے پھر واپس آ جاؤ گے، پھر چلے جاؤ گے پھر واپس۔ بھائی ترقی کرنی ہے، آپ کو تو آگے بڑھنا ہے، آپ کو تو بڑے اونچے مقام پر جانا ہے، آپ کو تو تقوی کی اونچے درجے پر پہنچنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اور دوستی دیتے۔ تقوی ولایت، اس لیے ولایت کی شرائط میں سے تقوی رکھنے، ایمان اور تقوی پر اللہ اپنی دوستی عطا فرماتا۔ فرمایا رمضان میں تمہیں مل جائے گی، قرآن کا نور تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، ایک شاعر تھا بلکہ شاعرہ تھی، کسی نے کہا کہ بڑا اچھا شعر کہتی میں ملنا چاہتا ہوں، تو اس نے شعر لکھا کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، کہا کہ میں اپنے اس الفاظ میں اور سخن میں، اشعار میں مخفی ہوں، جس طرح پھول میں اس کی خوشبو مخفی ہوتی ہے، محسوس تو ہوتی، دکھائی نہیں دیتی۔ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در برگ گل، ہر کے دارت دید میلا، ہر کے دارت دید میلا، جس کو میرے دیکھنے کا شوق ہو کہ مجھے دیکھنا چاہے، فرمایا کہ در سخن بینند مرا، میرے کلام میں مجھے دیکھ لے، میں وہاں نظر آؤں گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس قرآن میں اپنی تجلی اور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے دیکھنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے، میری کتاب میں مجھے دیکھا، میں وہاں تمہیں نظر آؤں گا۔ نے فرمایا، مولانا رومی فرماتے ہیں، چیست قرآن ایک کلام حق شناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام ہے جو حق سے شناس کر دیتا ہے، حق سے آپ کو ملوا دیتا ہے، حق شناسی پیدا کر دیتا ہے، یہ وہ کلام ہے۔ چیز قرآن، قرآن کیا ہے؟ ایک کلام حق شناس۔ فرمایا رو نمائے رب الناس آمد بناس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رونمائی فرماتے ہیں اپنے کلام میں، حرف حرفش برمانیے، ہر حرف ایک معنی کو بتاتا ہے، اور مانیے در مانیے در مانیے، معنی اگلے معنی کو بتاتا ہے، اس سے اگلے معنی کو بتاتا ہے، اس سے اگلے معنی کو بتاتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ حروف سے شروع ہوتا ہے ایک معنی، پھر معنی میں معنی، اور پھر معنی میں معنی، جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں قیامت تک تم قرآن کے موتی نکالتے رہو گے، لیکن اس کے سمندر کے موتی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بس دو چیزوں کا عزم کر لیں، ایک تو تقوی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، رمضان نے ہمیں مشق کرا دی، اس کو یاد رکھیں گے، گناہ جب بھی نفس شیطان پیش کرے اوپر دیکھیں گے، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید سے تعلق پیدا کرو، اللہ کے ولیوں کی خو ہے، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا جو قرآن کا عاشق نہ ہو، قرآن کا عاشق، قرآن سے خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔ میں نے آج بھی ایک عرض کیا تھا وہاں پر ایک بیان میں، خانقاہ میں، کہ ہمارے یہاں ایک خاتون آئی، ایک بوڑھی اماں، ہمارے والدہ کی سہیلی تھی، گاؤں سے آتی تھی، کافی عرصے کے بعد وہ آئی تو وہ معذور تھی، گدا ریڑھی کے اوپر اس کے پوتے نواسے لے کر آیا، تو مجھے باہر بلوایا، انہوں نے کہا کہ ایک اماں آپ کو ملنا چاہتی۔ میں دیکھ تو وہ لیٹی ہوئی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ہے میں پہچان گیا، میں نے کہا یہ تو آتی، میں نے کہا اماں جان کیا حال ہے، آپ بڑا عرصہ ہوا آئی نہیں، کہا بیٹا میں بالکل معذور ہوں، چل پھر نہیں سکتی۔ تو مجھے کیا سوال کرتی، بیٹا مجھے ایک پریشانی ہے۔ میں کہا اماں کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ مجھے ہر جگہ قرآن لکھا نظر آتا ہے، یہ دیکھو یہاں قرآن ہے، آپ کے کپڑوں پر بھی قرآن لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہاں قرآن ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ ہر جگہ مجھے قرآن نظر آتا ہے۔ میں نے کہا اماں مبارک ہو، ایک اللہ والے کو اس طرح قرآن نظر آتا تھا، بڑے پریشان تھے، دوسرا اللہ والے گئے، انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کے دل پر ایسا قرآن کندہ ہو گیا ہے کہ نگاہیں وہی دیکھتی ہیں۔ یہ زمانے کی بات، چند سال پہلے کی، انتقال ہو گیا مرحومہ کا۔ یہ قرآن کا عشق ہے، اس لیے کہتے ہیں قرآن سے ڈھیلا تعلق نہیں چاہیے، عاشقانہ تعلق چاہیے، قرآن کے عاشق بنو، عاشقانہ تعلق۔ تو عاشقانہ تعلق کیسے ہوگا؟
اور مولانا یوسف دہلوی صاحب شہید رحمۃ اللہ فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم جیسے لوگوں کو جو بہت مصروف ہے، ویسے آج کل ہر بندہ کہتا ہے میں بہت مصروف، لیکن مصروف کوئی نہیں ہوتا. یہ موبائل کو زندگی سے نکال دو تو بہت سے گھنٹے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن مصروف ہے. چلو خیر، تو کہا ہمیں ڈاکٹر صاحب نے نصیحت کی کہ تصویر یوں رکھ لیا کرو، اس کو معشوق بنا لو، اپنا کام کرتے رہے، اس پر نظر رکھی. جو ہی تھوڑی فرصت ملی فوراً معشوق کو بغل میں داب لیا، ذکر شروع کر دیا. حضرت فرمایا قرآن سے ایسا عشق ہو جو ہی ٹائم ملا جلدی سے تلاوت شروع کر دی. یہ نہ دیکھا 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، بھی معشوق کو تو ایک نگاہ دیکھنا بھی کافی ہو جاتا ہے. عاشق تو ہونا چاہیے، تو ایک نگاہ بھی کافی. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مدرس تھے ایک مدرسے میں، ان کے ساتھ ان کے شیخ رہتے تھے، وہ اپنے شیخ کے عاشق تھے. 100 بار روزانہ زیارت کرتے تھے، 100 بار جاتے، تھوڑا دیکھ لیتے، پھر آ کر سبق، پھر تھوڑی دیر چلے جاتے، پھر جس طرح وہ صحابی جو گھر جاتا تھا پھر دیکھ کے پھر واپس چلا جاتا. اور میں اس کو بلاؤ یہ کیوں جھاتی مارتا ہے، بار بار آ کر دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے تجھے؟ کہا کہ میری تسلی نہیں ہوتی، دیکھ کے جاتا ہوں، پھر گھر جاتا ہوں تو پھر دیکھنے کا شوق اٹھتا تو دوبارہ آ جاتا ہوں. عاشقانہ تعلق پیدا کر. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت وفي بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہمارے حافظ مولوی حسن صاحب کے قرآن مجید مکمل کرنے کا قبول فرما. یا اللہ پڑھنے والے کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما. یا اللہ آپ کے ذاتی انوارات اور قرآن کے انوارات سے ہماری روح اور قلب اور جان کو منور فرما. یا اللہ ایسا نور ہمیں عطا فرما جو فرقان بن جائے، ایسا نور ہمیں عطا فرما جو کبھی بھی واپس جانے والا نہ ہو، جس سے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے، ہمارے اعمال میں بھی استقامت آ جائے. یا اللہ ہمارے قرآن مجید سے خصوصی تعلق نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان میں ہم سب کو تقوی کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما، تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہمیں فائز فرما، اخلاص کے اعلیٰ مقام پر ہمیں فائز فرما، توکل کے اعلیٰ مقام پر ہمیں فائز فرما. یا اللہ نفس اور شیطان سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. بغیر استحقاق کے ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. پوری امت مسلمہ کو اپنی دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہماری بستیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ایسی رونقوں کو ہمیشہ یا اللہ آباد اور شاد فرما، ایسی رونقوں کو ہمیشہ قائم دائم فرما. یا اللہ دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز جن کی بدولت یہ ساری رونقیں ہیں ان کو ہمیشہ یا اللہ سلامتی نصیب فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ